اللہ رب العزت سے مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم خود اپنے معافی ضمیر کو، اپنی خواہشوں کو اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں اس کے سامنے رکھیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو منقول دعائیں ہیں، جو معصور ہیں، جو ہم تک نقل کی گئی ہیں، ان کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں دست دعا پھیلایا جائے، ان الفاظ کے ذریعے اپنے خالق سے باتیں کی جائیں۔ ماہ مبارک رمضان میں بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ بعض دعائیں ہیں ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے، بعض دعائیں ہیں کہ یہ ہر روز ایک دعا پڑھی جائے۔ تو ہم کوشش کریں گے ان ایام میں، ان مقدس اور مبارک مہینوں میں، اس مہینے میں آپ کی خدمت میں یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، ہر روز ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ ماہ مبارک رمضان کے آج دوسرے دن میں اپنے خالق کی بارگاہ میں یوں ہم دست بدعا ہیں۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک و نقماتک۔ پروردگار مجھے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں تیری مرضی ہے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہے، مجھے راضی بے رضا الہی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت بڑی منزل ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ چاہتا ہے، مرضی الہی رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے اور یہ بہت بڑی دعا ہے جو منقول ہوئی ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ پروردگار ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تو چاہتا ہے، جو تجھے پسند ہے، جس میں تیری رضا ہے۔ بندہ وہ کام کرے جس پہ اللہ راضی ہو، انسان اس منزل پہ آ جائے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے خالق کائنات۔ اس منزل پر فائز لوگوں کو یوں خطاب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بہت بڑی بات ہے۔